اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔ ان لوگوں سے عبرت حاصل کریں۔ کدأب آل فرعون، جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگ، والذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں کا جو معاملہ تھا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم ہود وغیرہ۔ آج کی نافرمان قومیں بھی پہلوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی انہوں نے آسمانی صحیفوں، انبیاء کرام کے ہاتھ پہ صادر ہونے والے معجزات اور دلائل توحید کو جھٹلایا اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی سے فائدہ نہ اٹھایا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، یعنی فرعونیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ نہ تو اللہ کے عذاب سے بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی ایسی قوت حاصل ہوئی جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ نقطہ، دو چیزوں میں تشبیہ واضح ہے کہ موجودہ نافرمانوں کو فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ تشبیہ دو وجہ سے دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک غرور ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے روشن دلائل اور دل میں اتر جانے والی نصیحتوں کو جھٹلایا اور آیات الہیہ کے مقابلے میں ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور دوسرا جزا اور بدلہ میں تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اتر پڑا، اسی طرح موجودہ لوگوں پر بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اتر پڑے گا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی مار بڑی سخت ہے، یعنی اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جیسے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اسی طرح جو نافرمان قومیں ہیں وہ بھی مختلف قسم کے عذابوں میں پکڑی جا سکتی ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی عادت شریفہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی عادت شریفہ اور قانون بیان کر دیا کہ وہ نافرمانی میں مسلسل بڑھتے رہنے والوں کو اپنی سخت پکڑ اور عذاب میں باندھ لیتا ہے، چاہے وہ پہلے زمانے کے نافرمان ہو یا اس زمانے کا کوئی نافرمان ہو۔ بس ضروری ہے کہ ہر وقت اس کے اچانک آ جانے والے عذاب سے ڈرا جائے۔ نمبر 2، نافرمانوں کا دنیا آخرت میں آخری انجام۔ نافرمانوں کافروں کا دنیا میں آخری انجام یہ ہے کہ ان کا استیصال کر دیا جائے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور آخرت میں انہیں جہنم کی نظر کر دیا جائے گا، جیسے کہ فرعونیوں کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا گیا اور آخرت میں جہنم میں جھونک دیا گیا۔ نمبر 3، عقل مندوں کا کام۔ عقل مندی یہ ہے کہ بندہ پہلے زمانے کے نافرمانوں سے عبرت حاصل کرے اور دین اسلام کی تعلیمات کو سچا جان کر دل و جان سے اس پر عمل کرے تاکہ عذاب الہی سے نجات حاصل ہو جائے۔ نمبر 4، اپنی عزت عظمت کی خود حفاظت کریں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ جو قوم اپنے اعمال کردار سے اپنے آپ کو عزت و عظمت کا مستحق ثابت نہیں کر سکتی، اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بس ایمان، اعمال صالحہ اور فرمانبرداری کر کے اپنی عزت و عظمت کی خود حفاظت کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی عزت عطا فرمائے۔ اس کے لیے نیک اعمال ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے ایمان کو بنانا، اس کے لیے سب سے مقدم دین کو کرنا۔ ہم ہر چیز میں دین کو مقدم کریں، سب سے پہلے نماز کی فکر کریں، نماز کا وقت ہوا سب سے پہلے نماز پڑھیں اور روزانہ کے اعتبار سے قرآن پڑھیں، والدین کا احترام کریں، کسی سے دھوکہ فراڈ نہ کریں، کسی کے کوئی پیسے دینے ہیں تو اس کو واپس کریں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جو ڈر جائے گا وہ بچ جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں نا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور دین کے اعتبار سے جو ڈر گیا وہ بچ گیا۔ جو آخرت سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں ڈرے گا وہ دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔